الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین دینی ماں بہنیں، قرآن کریم مسلمانوں کا دستور زندگی ہے۔ پوری زندگی اس کو حرز جان بنانا ہے، ہر وقت اس کی ضرورت۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنی، اسلام کے ساتھ زندگی گزارنی، اللہ کے احکام پر عمل کے ساتھ زندگی گزارنی، تو قرآن کریم کے بغیر ممکن نہیں۔ رات دن قرآن کریم سے لگے رہنا پڑے گا، اور وابستگی بھی کافی نہیں ہے، عشق پیدا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کا عاشق بننا ہے۔ یہ قرآن کریم ہم تک جو پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بڑی محنتوں کے بعد پہنچایا۔ اللہ نے اعلان فرمایا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں ہمنگ ہے آواز میں۔ ہم اتارنے والے ہیں ایک عظیم کلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کے عالم میں وحی آتی،
تو آواز کیوں ٹکرا کیوں رہی ہے؟ تو آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، اور سخت سردی میں پسینے کا آنا سخت مشقت کی علامت ہے۔ ورنہ سردی میں عام طور پر پسینہ نہیں آتا، بلکہ پسینہ سوکھ جاتا ہے۔ لیکن پسینے کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ جسم پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، اور یہ بوجھ روحانی تھا، وحی کا تھا۔ یہ آج جو ہم لوگ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کا کرم ہے۔ اس بنا پر کہ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر پہاڑوں پر یہ قرآن کریم اتارا جاتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ انسان نے کیسے برداشت کر لیا؟ چھوٹا سا بچہ پڑھتا ہے اور آسانی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ابھی 8 بچے بچیوں نے قرآن شریف نادرہ دیکھ کر پڑھا، ختم کیا۔ حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں کہ جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے، لائٹ جس کو کہتے ہیں، کرنٹ جو آتا ہے، اس میں ذرا انگلی آدمی رکھ دے تو کیسا شعلہ نکلتا ہے، پورے جسم میں حرارت اور گرمی دوڑ جاتی ہے، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی الیکٹریسٹی کا سپلائی لے جا کر کے فریز کے اندر داخل کرتے ہیں تو فریز ٹھنڈا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ٹھنڈی ملتی ہے ہم کو۔ تو قرآن کریم اگر سیدھا ہمارے اوپر اتارا جاتا تو ہمارے تو پرخچے اڑ جاتے، لیکن اللہ نے نبی کے قلب کے واسطے سے قرآن کریم ہم کو دیا تو پڑھنے کے لائق بنے۔ تو سرکار کے قلب کا بڑا دخل ہے اس میں کہ وہاں سے ہوتا ہوا قرآن کریم ہم تک آیا ہے، واسطے کے ساتھ آیا ہے۔ اب قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا تم کو قرآن، اور انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا۔ اس سے قرآن کی عظمت اور قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ تھا، چند لوگ مسجد میں بیٹھ کر باتیں اور گفتگو کر رہے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ لوگ فضول گوئیوں میں مسجد کے اندر لگے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس اللہ کو یاد کرو اللہ کے گھر میں،
باہر تو ہم سب کو یاد کرتے ہی رہتے ہیں، یہی تو ایک گھر ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں غیر اللہ کا تذکرہ مت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھروں کو بلند و بالا بناؤ، اچھے اور بہترین بناؤ، اور اس میں اللہ کا ذکر کرو۔ مسجد اللہ کی یاد کی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے، فرض نمازوں کی جگہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرما رہے تھے کہ بہت شدید قسم کا فتنہ آنے والا ہے۔ آج کتنے فتنے ہیں ہمارے سامنے، کتنے حالات ہیں دنیا میں، آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے تو اندازہ ہوتا ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ فتنے اور یہ جو آزمائشیں آئیں گی، یہ آزمائشوں سے چھٹکارا اور نجات کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات دلانے والا قرآن کریم ہے۔ ہر زمانے میں فتنوں سے چھٹکارا اور فتنوں سے نجات کا ذریعہ قرآن ہے، اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا پڑے گا تاکہ آنے والے فتنوں سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ قرآن لائٹ ہے، قرآن نور ہے، دنیا کے فتنے اندھیرے ہیں اور اندھیرے میں اجالے کی ضرورت ہے، قرآن کریم اجالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس کتاب اللہ آئی، نور مبین آیا، روشن کتاب آئی، نورانیت آئی۔ قرآن نور ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہاں نور چھا جاتا ہے، جس زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں نور آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے، شیخ عبدالعزیز دباغ، نہ حافظ قرآن تھے نہ حافظ حدیث تھے، لیکن جب کوئی قرآن پڑھتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ قرآن پڑھا، کوئی حدیث پڑھتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ حدیث پڑھی۔ حضرت کیسے بتاتے ہیں آپ نہ حافظ قرآن ہے نہ آپ حافظ حدیث ہیں؟ جواب دیا جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے اس کے منہ سے آفتاب کی کرنوں کی طرح روشنی نکلتی ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پڑھا ہے۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ابھی آدھی حدیث بیان کرتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط۔ حضرت کتنا آپ کو علم استحضار مستحضر کہ ابھی تو آدھی حدیث ہوتی ہے اور آپ فرما دیتے ہیں۔ فرمایا دل کی بات بتاؤ، دل کی بات یہ ہے کہ جب کوئی پڑھنے والا صحیح حدیث پڑھنا شروع کرتا ہے تو مجھے اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سرکار کا ارشاد مبارک ہے۔ قرآن کریم تو زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ حضرت مولانا علی محمد تراجوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی معمر بڑی عمر کا اس کو لایا گیا۔ حضرت یہ برابر گفتگو نہیں کر سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا اور اس کو قرآن شریف بالکل نہیں آتا۔ حضرت نے چند دن اپنے پاس بٹھایا اور قرآن شریف شروع کرایا۔ چند دنوں کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ قرآن پڑھنے لگا بلکہ حافظ قرآن ہو گئے، اور کئی سال اس نے تراویح پڑھائی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے نہ آنے والا علم بھی آنے لگتا ہے۔ اللہ والوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کی توجہ سے اللہ تعالیٰ سینوں کو کھول دیتے ہیں اور شرح صدر نصیب فرماتے ہیں، پھر علم آنا شروع ہو جاتا ہے۔
جب میں نے تجوید پڑھنا شروع کیا حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو مجھے تجوید کے قاعدے ہی سمجھ میں نہیں آتے تھے. یہ اخفا کیا ہے اور یہ ادغام کیا ہے اور یہ اقلاب کیا ہے اور کیا مصیبت ہے. لیکن حضرت روزانہ پڑھاتے تھے یہاں اخفا ہوگا یہاں ادغام ہوگا، تو میں پڑھتا تھا، کبھی غلطیاں بھی کرتا تھا. بچے تو غلطیاں بھی کرتے ہیں، ان کو معاف کرنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے، درست کرنا پڑتا ہے. پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ہر قاعدہ مجھے سمجھ میں آنے لگا. میں سمجھ گیا کہ حضرت نے ایسی کوئی توجہ ڈالی، روزانہ پڑھاتے ہیں میں سمجھتا نہیں ہوں، حضرت نے ایسی توجہ اور دعا کی میرے لیے کہ پوری کتاب حل ہو گئی. جب سے میں قاری بنا، اب ریٹائر قاری ہوں لیکن لوگ قاری کہتے ہیں. ہاں البتہ کئی سالوں تک میں نے جو ہے تجوید پڑھائی ہے، اور خلاصۃ البیان تک جو ہے وہ حفظ کی روایت جتنی ہے سب پڑھائی ہے الحمدللہ. تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے ایک جگہ، تو دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی ہے، سریلی آواز ہے، ہاتھ میں باجا ہے، اور عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، اور وہ عشقیہ گانے گا رہا. حضرت نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ بڑا گویا ہے، خوب گاتا ہے عربی گانے، اور لوگ جھومتے ہیں. حضرت نے فرمایا کاش یہ آواز قرآن کے لیے وقف ہو جاتی، تو ایک انقلاب آ جاتا. کتنی لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے انقلاب آتا، اس کا قرآن کریم سننے سے کتنے لوگ ایمان لاتے. بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. وہ شخص جب گانا گا کر فارغ ہوا تو لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ سنایا کہ وہ صحابی رسول تیرے بارے میں ایسا کہہ گئے ہیں کہ کاش یہ باجا چھوڑ کر قرآن پڑھتا. بات دل کو لگ گئی، باجا توڑا، حضرت کے پیچھے چل پڑا، حضرت کے ہاتھ پر جہاں حضرت تشریف رکھتے تھے توبہ کی، اور توبہ کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. بعد میں بڑا محدث بن گیا. ان زازان ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں کا حافظ بن گیا اور قرآن کا حافظ بن گیا. قرآن کریم دوستو زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے، بڑی انقلابی کتاب ہے، اس کو مت چھوڑو. اور جہاں پڑھایا جا رہا، جتنا پڑھایا جا رہا ہے اس سے زیادہ پڑھاؤ. مکتب میں الحمدللہ بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہ مکتب جاری رکھو، اور الحمدللہ اس گھر کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اس کو بھی جاری رہنے دو. کیا حرج ہے؟ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، وہ اپنی تعلیم یہی دے رہے ہیں، یہ بھی یہی دے رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ گھر گھر تعلیم ہونی چاہیے. دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ ہے، لیکن دیوبند میں ہر گھر میں مدرسہ ہے. 300 مدرسے، سب نے بڑے بڑے بورڈ لگائے اور ہر آدمی چندہ کرتا ہے، ہم دیوبند سے آئے، ہم دیوبند سے آئے، حالانکہ وہ مکتب چلاتے ہیں. ہر گھر میں مدرسہ. چندہ دینے والا ایک مرتبہ دیوبند گیا، وہ جہاں سے چندے لے رہے تھے ان کے گھر گیا تو گھر میں تو سناٹا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. مولانا کو جا کے کہا بچے کہاں ہیں؟ تو محلے میں سے 4-5 بچے پکڑ لا اور کرائے کی 2-4 ٹوپیاں ان کو پہنا کر بٹھا دی. کئی مدرسے کے بچے.
بھائی مکتب کا کیا مطلب؟ جہاں تعلیم ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس کا نام مکتب۔ جہاں آپ گھر میں بیٹھ گئے، گھر میں پڑھائے تو گھر میں بھی مکتب، مدرسے میں بھی مکتب، مسجد میں بھی مکتب۔ اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا، ہندوستان میں مسلمان اگر بقا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو محلے محلے میں مدرسے قائم کرو۔ کوئی بچہ اللہ کے نام سے اور اللہ کے کلام سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، لیکن چھوٹے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ پیر ننھے میاں کتنے بڑے آدمی تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب میں قرآن شریف تختی وغیرہ پڑھاتے تھے۔ ان حضرات کا بڑا اونچا مقام تھا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا۔ کوئی بڑا ہونے کے لیے شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں۔ اللہ کو کون پسند ہے، کون بندہ اللہ کا محبوب و پیارا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوا، مکے والوں نے استفادہ نہیں کیا، نعمت کی قدر نہیں کی، اور حضور کو کہیں شاعر کہا، کہیں ساحر کہا، معلوم نہیں کیا کیا الزامات لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن یہ سرکار کا جگر تھا کہ آپ کام کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کسی کی پرواہ نہیں کی آپ نے۔ جو حضرات کام کرتے ہیں ان کو اعتراضات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اب جب مکے والوں نے نہیں مانا، ہجرت شروع ہوئی، حبشہ پہنچ گیا قرآن شریف۔ ادھر مدینہ منورہ جو ہے وہاں سے لوگ آئے، انہوں نے دین قبول کیا، مکے والوں سے کام نہیں بنا تو اللہ نے مدینے والوں سے کام لے لیا۔ اب یہاں سے ہجرت کر کے صحابہ وہاں پہنچے، وہاں کے انصار نے دین کا کام اٹھا لیا، قرآن کی نشر و اشاعت کا کام اٹھا لیا، اور اللہ نے مدینے سے قرآن کو پھیلایا پورے عالم کے اندر۔ سرکار کے مدینے آنے سے پہلے قرآن کریم کا مکتب کا نظام مدینے میں شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنے آنے سے پہلے مدینے میں دار القرآن